کہ جب بھی جو مانگ اللہ سے اولاد مانگے تو ان الفاظوں سے مانگے، ہے نا؟ ہے تو چھوٹی سی ہے کہ ربی حبلی من الصالحین، 76 سال کی عمر میں پھر اللہ نے عطا کی، حالانکہ اس وقت جب ان کو خوشخبری سنائی فرشتے نے تو کہنے لگے اب تو ہڈیاں کھنکھنا رہی ہیں، اب تو بیوی بھی بات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو اللہ نے دیا، تو اس لیے قیامت تک کے لیے یہ الفاظ ہمارے لیے باعث برکت ہیں۔ جو جس یقین سے کرے گا مانگے گا۔ مشرک ہے، بدعتی ہیں، بڑا کچھ انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے، وہ اس یقین سے مانگتے ہیں۔ دینے والا تو اللہ ہوتا ہے نا، لیکن گمان ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق، تو انشاءاللہ اللہ صاحب اولاد کریں گے۔ آپ شہد دیا کریں، ٹھیک ہے؟ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ ابھی سورج نہ چڑھا ہو، یہ ایک طریقہ علاج ہے، مجرب طریقہ۔ آپ 2 چمچ ڈال کے شہد کے، شوگر والے کو شہد خالی جو ہے نا، خالص شہد کوئی نقصان نہیں دیتا، کیونکہ شہد کے اندر شوگر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جیسے شوگر والے لیتے ہیں نا مٹھاس کے لیے سکرین لے لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی میٹھا ہوتا ہے جی۔ آج کل ایک پودا آیا ہوا ہے وہ بھی میٹھا ہے، بالکل میٹھا ہے، 16% میٹھا ہے شوگر سے، چینی سے، لیکن پھر بھی اس سے شوگر نہیں ہوتی۔ اسی طرح شہد میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے، اس کے مختلف رنگ ہیں، تو اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو ہمیں یہ بلیو کر لینا چاہیے۔ 2 چمچ ڈالیں اس میں، ڈال کے پھر آپ جب نماز پڑھ چکے ہیں، ابھی سورج نہ چڑھا ہو، ایسے آپ اس میں گلاس میں انگلی ڈال کے، یہ والی شہادت والی انگلی منہ قریب کر کے سورہ نشرہ جو ہے 7 بار پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر بار اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض، یہ پڑھ کے آپ بسم اللہ کر کے پانی آپ بھی پی لیں، تھوڑا سا اہلیہ کو بھی پلا دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ انشاءاللہ آپ یہ مانگتے رہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کہ جو میں چاہوں، جو جس کو بیٹا دوں، جسے چاہوں بیٹی دوں، جسے چاہوں دونوں دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پر بلیو رکھ کے، یقین رکھ کے تو آپ پڑھیں گے، میرا ایمان ہے الحمدللہ اللہ پاک عطا کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ میرا بھی صدارت کا مسئلہ ہے، یہ وہ سب کو مسئلہ دے دیا، اچھا یہ سب کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جس کو جو مسئلہ ہے وہ ایک سوال کے جواب میں وہ اپنا تعین وہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ جی آپ کا کیا ہے؟ گھر میں آج کل شادی کی تیاری ہے، جی میری شادی ہے نا 31 کو، جی مائیوں ہے اور 7 کزن ہے، جی پھوپھو کا بیٹا ہے جی اس کی بھی شادی ہے، میرے ساتھ میں چھوٹی سسٹر ہیں ان کی، اس کے ساتھ ہو رہی ہے جی۔ تو ان دنوں صبح جاتا ہوں اور شام کو گھر آتا ہوں تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کام کروں یا نہ کروں۔ صبح سے لے کر شام تک نا کام میں بزی رہتا ہوں۔ تو اچھی بات ہے نا، آپ نے کون سا وہاں طبلے بجانے ہیں، شادیاں ہوگی، نکاح ہوگا سادے طریقے سے، نہیں وہاں اس میں کوئی مشکل تھوڑی ہے کہ ناچ گانا بھی ہے۔ وہاں پہ کوئی دوست ہے، انہوں نے تھوڑا سا الگ سوسائٹی بھی ہے۔ کیا کوئی ڈھول ڈمکے کا بھی کام کیا؟ ہاں بتائیں نا، آپ بتا دو اس کے ساتھ کون ہے؟ والد فوت تو ایسی قبرستان جس نے قبر دی مٹی بھی کھاتی تھی، بڑی بری حالت سے تھی، تیسرا دن نہیں تھا، اچھا ہوں بہت بہتر ہے ماشاء اللہ، پہلے کو زمین آسمان کا فرق،
چلیں اللہ خیر کرے. آج تیسرا دن آج تیسرا دن سے. ٹھیک ہے. آپ نے مٹی کیوں کھائی تھی قبر کی؟ آپ کو پتہ مٹی کھانی حرام ہے. قبر کی مٹی یہ بات لوگ نا جیسے ہندوؤں میں ہے نا کہ ان کا کوئی مر جاتا ہے نا تو اس مرے ہوئے کی نا راکھ چٹا دیتے ہیں اس کی اولاد میں سے یا اس کے لاقین میں سے کہ یہ چاٹ لو گے نا تو پھر تجھے صبر آ جائے گا. ہماری بدبختی ہم نے ہندوؤں کی چلو جلایا تو نہیں لیکن دفنایا تو ہے نا. یہ بچے کو مٹی کھلا دو جی اس سے صبر آ جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک چٹکی قبر کی جو ہے ایک چٹکی جو خبیث لعنتی جادوگر جو موت کا جادو کرتے ہیں نا وہ صرف تمہارے رشتہ داروں کی قبر کی مٹی لیتے ہیں نا. اسلام تو اتنا زبردست مذہب ہے یہ تو تمہیں قبر پر کتبہ لگانے سے منع کرتا ہے تاکہ پہچان ہو. بے نام قبر ہو حفاظت کے لیے نا کیونکہ اللہ اس کے رسول جانتے تھے. ایک چٹکی قبر کی مٹی کی لے کر ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے. میں اس کی وضاحت تو نہیں کروں گا لیکن اس سے بندہ دنیا میں جہاں بھی کہیں ہوگا وہ مر جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اسلام جو تمہیں تحفظ دیتا ہے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے نطفے سے پہلے اور قبر میں جانے تک تمہاری حفاظت کرتا ہے اگر ہم اسلام پر ہوں تو. اسلم تسلیم اسلام کا معنی سلامتی تو اللہ خود سلام ہے. پھر اللہ سلامتی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ جو کچھ ہوتا ہے میرے اپنے اعمال ہوتے ہیں. جو ہمارے گائیڈ تھے اس کو تو ہم نے بھول دیا. جو بک تھی اس کو بھی ہم نے بلا دی. گائیڈ بک تھی نا قرآن حدیث کتنا اللہ کا فضل ہے. خالی قرآن نہیں اس کے ساتھ پریکٹیکل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھا دیا کہ تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں بھائی وہ تو فلاں مخلوق تھی ہم کیسے کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم ہی سے میں نے نبی کو پہلا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں مگر تم میں اور مجھ میں یہ فرق ہے مجھ پر وحی آتی ہے. یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. جو میں انہیں کہتا ہوں یہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی اللہ کہہ رہا نا. تو پھر بات سیدھی اس میں نہ سمجھ آنے کوئی. اس پہ بھی لوگ بحث کرتے ہیں اس پہ بھی مناظرے ہوتے ہیں. ہمیں ان چکروں میں ڈال دیا نور بشر کے چکروں میں حاضر ناظر کے چکروں میں ڈال کے جو اصل تھا تختہ کھینچ دیا. ہم ہوا میں معلق ہے نہ آسمان میں نہ زمین میں نہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ کوئی دیکھنے والا. جو اصلاح کرتا ہے اس کا ہم سر پھاڑتے ہیں. جو آپ کو قرآن و سنت کی بات بتاتا ہے وہ تمہارا دشمن. جو آپ کو ڈول ڈمکے پر ڈانس دکھائے وہ تمہارا دوست. یہی ہے نا. جو تمہارے پیسے برباد کرے تمہاری ایمان کو برباد کرے وہ بڑا پہنچا ہوا. جو تمہیں سادے لفظوں میں کہے نہیں میرے بھائی یہ کام کر لو یہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے تم لڑائیاں شروع کر دیتے ہو مناظرے شروع کر دیتے ہو بحثیں شروع کر دیتے ہو. دین تو آسان ہے. اسلم تسلیم جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا. تو اس لیے میرے بھائی یہ فضولیات جو ہوتی ہیں نا یہ قبر کی مٹی چڑھا دیں. ہمیں تو قبرستان جانے کا حکم ہے لیکن ایک مقصد لے کر. ہر چیز کا مقصد ہے. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نماز کے لیے بیٹھے ہیں کسی اور کام کے لیے. مقصد ہے تو بیٹھے ہیں کہ فضول کوئی بیٹھا ہے. اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جو میں نے پیدا کیا ہے یہ ایسے فضول ہے. یہ گھاسیں مختلف چیزیں جانور سمندر کے اڑنے والے نہ نظر آنے والے یہ ایسے نہیں پیدا کیا رب نے. اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. ہر عمل کا ہر رد عمل ہے نا. تو میرے بھائی اللہ نے ہمیں جو اسلام دیا ہے وہ تو بڑا زبردست ہے ہمارا. وہ تو آسمان سے آیا ہوا ہے. تو ہم اس کو ماننے والے ہونے کے باوجود دنیا میں اس وقت ساری دنیا میں ذلیل و رسوائی ہم ہے کہ نہیں. نہ کہیں عزت ہے نہ کہیں صحت ہے
جو ہے بھی وہ بھی برباد ہے، جس کے پاس مال ہے وہ بھی برباد ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی، جس کے اولاد ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی رو رہا ہے۔